صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہ کل یوم ثلاث مرات وکل لیلۃ ثلاث مرات حبا بی وشوقا الیک کان حق اللہ کان حقا علی اللہ ان یغفر له ذنوبه تلک اللیلۃ وذلک اليوم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن اور رات کے اندر تین مرتبہ درود پاک پڑھے، یعنی 3 مرتبہ دن کو اور 3 مرتبہ رات کو کیسے پڑھے؟ حضور نے فرمایا جو بندہ شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ میری ذات پر درود پڑھے گا تو اللہ رب العالمین پر حق ہے کہ اللہ اس پڑھنے والے کے دن اور رات کے گناہوں کو مٹا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ اللہ پر حق ہے۔ دیکھیے وظیفہ کتنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضور کی ذات پر درود پڑھنا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ پڑھے گا دن اور رات کے اندر 3 مرتبہ تو اللہ رب العالمین پر حق ہے کہ اللہ اس بندے کے دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے، مٹا دے۔ اسی طرح درود کا سلوک قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، نوری مخلوق، اس کے نوری ملائکہ نبی کی ذات کا درود پڑھتے ہیں۔ جب یہ فرمایا پھر کیا حکم ہوا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو تم نے کیا کرنا ہے؟ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس درود پاک کا کی برکت کتنی ہے، یہ وظیفہ کتنا بڑا ہے۔ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو رب بھی کرتا ہے، رب کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عام وظیفہ نہیں ہے۔ فرمایا پہلے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، پھر ایمان والوں کو حکم ہوا، اور حکم کن کو ہے جی؟ ایمان والوں۔ کن کو جی؟ ایمان والوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، بے شک خطاب ایمان والوں کو ہے۔ جڑا بندہ مومن ہوئے گا، جڑا بندہ ایمان والا ہوئے گا وہ حضور کی ذات پر درود پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ باقی تو سمجھ جاؤ بڑا درود نہیں پڑھے گا، حکم تو ایمان والے نے دیا، پھر ایمان والا جڑا ہوئے گا نا وہ محبوب کی ذات کے درود پڑھنے کو گریز نہیں کرے گا، وہ تے بڑھ چڑھ کے حضور کی ذات کے درود و سلام کے نذرانے پیش کرے گا۔ پڑھ پڑھ درود غفلت نہ کر، وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں، وہ مدینے والا اپنے روزے میں بیٹھ کر ہمارے درود کو سماعت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو میرے آقا کی شان ہے، اور حضور کا ذکر کرنا اور حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اس لیے اپنی روٹین میں لے کر آئیں، اپنا معمول بنائیں، دن کے اندر کم از کم زیادہ نہیں تو تقریباً 313 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پڑھیں۔ آپ کو بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ بنتا ہے۔ ہم حضور کی امتی ہیں، حضور کی امت میں ہیں۔ وہ نبی جو ساری زندگی، جو نبی پیدا ہوا سر سجدے میں رکھا، کہا یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، اور جب وہ نبی دنیا سے گیا تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ جب حضور کو قبر میں رکھا گیا تو اس وقت دیکھا گیا کہ حضور کے لب چنبش فرما رہے تھے، حرکت کر رہے تھے، اور اس وقت کی پتہ ہے حضور کی زبان پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اے اللہ میری امت، اسی لیے امتی کا بھی حق ہے کہ امتی بھی حضور کی ذات پر گھر چڑھ کے درود و سلام۔ آئیے سفر الظفر کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کی 20 تاریخ کو عالم اسلام کی مشہور و معروف ہستی تاجدار لاہور داتا خان کو چیک رحمۃ اللہ علیہ وسلم
تو آج انشاءاللہ ان کا ذکر خیر سنیں گے۔ داتا صاحب کو پیش 400 ہجری تو دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ آپ کا نام مبارک علی ہے اور آپ کے والد کا نام عثمان ہے۔ داتا ضرور افغانستان کے محلے یعنی علاقے کے علاقہ قصری کے رہنے والے ہیں، اور قصری کے اندر ایک محلہ ہے بجبیر، جس کی نسبت سے داتا صاحب کا نام بجبیری رکھا۔ آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی آپ اصلی حسینی سید ہیں، ابتدائی سے بڑے نیک بڑے پارسا اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور علم دین کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، علم دین کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ تقریباً 34 سال کی عمر مبارک میں لاہور کے اندر تشریف لے کر آئے، جہاں پر نیکی دعوت دی، کس طرح دعوت دی، کہیں پر بیانات کیے، کہیں پر لوگوں کو تبلیغیں کی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ اس طرح لاہور کے اندر آ کر داتا صاحب نے دین کا ڈنکا بجایا اور آپ نے تقریباً 30 سال کے عرصے میں برصغیر کے اندر ایک انقلاب برپا کیا۔ آپ کا گزار مبارک جو ہے وہ لاہور کے گئے اور آپ کی نسبت سے لاہور کو مرکز الاولیاء اور داتا نگر بھی کہا۔ سبحان اللہ۔ داتا کی نسبت سے ہی لاہور کو مرکز الاولیاء بھی کہا جاتا ہے اور داتا نگر بھی کہا جاتا ہے کہ داتا کی نگری کیا غرض در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے، کیا غرض کہ میں در در پھروں بھیک لینے کے لیے، اے سلامت آسمانہ آپ کا داتا بھیا، چوریاں بھر بھر کے لے لے جاتے ہیں دن رات دن، وہ میری امید کا گلشن بنا داتا بھیا۔ حضور داتا کا گلشن میری ولی کامل ہے اور آپ کے فیض کا دریا آج بھی جاری ہے، آپ کی کرامات آج بھی ملتی ہیں۔ ہم نے ابتدائی کے اندر 20 پارے کے آیت بار کا سنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، فرمایا کہ پھر قسم آگے بڑھنے والوں کی، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی، یہ 2 قسمیں کھائی۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی 2 آیات کو، اس مقام پر اللہ رب العالمین نے 5 صفات کو بیان کیا، جن میں سے آپ کے سامنے میں نے بھی 2 صفات کو تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر فرمایا کہ نظام چلانے والوں کی قسم۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین تعلیم دیں کہ پوری کائنات کا جو نظام ہے، یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ رب العالمین چلا رہا ہے۔ یہ ساری کائنات کون چلا رہا ہے جی؟ اللہ رب العالمین چلا رہا ہے۔ وہی پوری کائنات کا مالک و خالق ہے اور اس کی شان یہ ہے جو کن فرما کر، لفظ کن فرما کر ہزاروں جہان پیدا فرما سکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سبھی اس کے محتاج ہیں۔ ہم سب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر اللہ رب العالمین نے اپنے ہی قانون سے یہ سارا نظام بنایا کہ کسی کو اس کائنات کا نظام دیکھ بال کی ذمہ داریاں دی، یعنی اللہ رب العالمین نے لوگوں پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، یعنی کائنات کا نظام ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے ذمہ داریاں عطا کی گئی۔ جس طرح کے فرشتے جو ہیں ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، کوئی فرشتہ نامہ اعمال لکھنے پر مقرر ہے، کوئی فرشتہ پہاڑوں پر مقرر ہے، کوئی فرشتہ بارش برسانے پر مقرر ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے الگ الگ ڈیوٹیاں لگائی۔ غرض یہ کہ یہ سارا نظام اللہ رب العالمین ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک
امام فخر الدین رازی اور علامہ محمود آلوسی امام فضالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد اولیاء کرام کی وہ پاک روحیں بھی ہو سکتی ہیں جو دنیا میں اللہ پاک کے قرب کی مشتاق ہوتی ہیں. وہ مراد ہو سکتا ہے. اس سے فرمایا کہ اس سے اولیاء کرام بھی مراد ہو سکتے ہیں. وہ پاک روحیں جو ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں جو ہر وقت اللہ رب العالمین کے قرب کے مشتاق ہوتے ہیں. بس انہیں ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اللہ کو حاصل کرنا ہے. ہر وقت ہم اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں. فرمایا اس سے مراد اولیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں. پھر جیسے کہ وہ اپنے جسموں سے جدا ہوتی ہے, ان کی روحیں جو ہیں تو تیزی کے ساتھ, کیونکہ دنیا کے اندر وہ کیا کوشش کرتے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کے اندر. تو جب وہ وفات پاتے ہیں تو ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے قرب کی طرف جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. لہٰذا آگے بڑھنے والے جو ہیں پھر اللہ پاک نے جس طرح کے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں عطا فرمائی, ایسے ہی اولیاء کرام کی پاک روحوں کو بھی مختلف کاموں کی اللہ رب العالمین نے ڈیوٹیاں سونپی. یہی وہ پاک روحیں ہیں کہ جن کی قسم ارشاد فرما کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اور قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اور اس بات کا بیان موجود ہے کہ اولیاء کرام کی پاک روحیں جب ان کے جسموں سے جدا ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے, فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ اولیاء کرام سے کہا جاتا ہے کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. شاہ ولی اللہ سے دیکھیے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے نا, اس سے یہ معلوم ہوا کہ ولی اللہ کی روح پاک کو فرشتوں کے ساتھ شامل ہونے کا حق دیا جاتا ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے, فرمایا کہ یہ جو چیز بیان کی نا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کیا فرمایا کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ. تو شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اولیاء کرام ہوتے ہیں, ان کو جو فرشتے ہیں اللہ کی روحی مخلوق ہے ان کے ساتھ ملنے کا حق دیا جاتا ہے کہ تم ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, آپ جنگ موقع میں تشریف ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سرکار وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جابر تیار میں بیوہ حضرت اسماء بنت امیس یہ بھی حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے. تو اچانک حضور علیہ السلام نے نا وہاں پر کہا وعلیکم السلام, یعنی کسی نے سلام کیا تو حضور نے سلام کا جواب دیا. حالانکہ وہاں پر بظاہر کوئی بندہ نہیں تھا. حضور نے جب سلام کا جواب دیا پوچھا گیا آقا آپ نے یہ جو سلام کا جواب دیا ہے یہ کس کو دیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا یا اسماء یہ جابر ہیں. کون ہے جی؟ جو کہ جنگ موقع کے اندر شہید ہو چکے تھے. حضور نے فرمایا کہ یہ جابر ہیں جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے. انہوں نے مجھے سلام کیا اور جابر نے مجھے بتایا کہ جنگ کے دوران میرے جسم پر 73 زخم لگے تھے. میں نے اسلامی پرچم پہلے سیدھے ہاتھ میں پکڑا, اسلامی پرچم کو سیدھے ہاتھ میں پہلے تھاما, میرا ہاتھ کٹ گیا, پھر میں نے اس پرچم کو اپنے الٹے ہاتھ میں تھاما. کہتے ہیں کہ میرا وہ بھی ہاتھ کٹ گیا تو پھر کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جابر تیار کہتے ہیں کہ جب میرے
इमाम हाकिम ने मुस्तदरिक में रिवायत को बयान किया कि सरकार के वकार मदीने के तालिबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रात मैंने जाफर को देखा, उनके दो पर थे और फरिश्तों के एक जमात के साथ उड़ रहे थे। मालूम हुआ कि अल्लाह पाक के नेक बंदे औलिया किराम जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं, उनकी रूहें जिस्मों से जुदा होती हैं, तो ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह वो मर कर फना हो जाते हैं, नहीं, बल्कि वो जिंदा है, उन्हें मुख्तलिफ ड्यूटियां भी सौंपी जाती हैं। जैसा कि अल्लाह का कुरान करीम में फरमान है, फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो बंदे होते हैं, जो औलिया किराम है, आप कहोगे नहीं कोई इनको, ना ही वो गमगीन होंगे। क्यों भाई? क्योंकि वो दुनिया के अंदर अपने रब को नासिक करते गए, वो दुनिया के अंदर अपने रब की बंदगी करके गए होते हैं, इबादत करते हैं, रियासतें करते हैं, अल्लाह को राजी करते हैं। जिन चीजों को करने का हुक्म दिया है इस्लाम ने, शरीयत ने, वो उन चीजों को मजबूती के साथ पकड़ते हैं, उन पर अमल करते हैं। इस वजह से ये मुकाम हासिल होता है। कुरान पाक और हदीस से ये बात साबित है कि ये कलाम अपने मज़ारात के अंदर जिंदा है, उनकी उन्हें मुख्तलिफ काम भी अंजाम देती हैं। आइए हम दाता हुज़ूर रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो कि शहीज़ादे भी हैं और बहुत बड़े आलिम दीन भी हैं, बहुत बड़े फाज़िल भी थे, विलायत के बुलंद दर्जे पर पहुंचे हुए थे, आप भी अपने मज़ार के अंदर जिंदा हैं। ये हमारा अक़ीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि दाता हुज़ूर सारे औलिया अल्लाह के नबी अपने मज़ारों में जिंदा हैं, अपनी उम्मतियों की फरियादों को सुनते हैं, चाहे तो अपने चाहने वालों को अपना दीदार के अता करते हैं। वो चाहे जो उनका चाहने वाला हो उसे दीदार से भी नवाज देते हैं। और ये सारा कुछ कैसे करते हैं? वो अल्लाह की अता से करते हैं, अल्लाह की दी हुई ताकत से करते हैं। ये मिसाल अकीदा ये है कि अल्लाह के जो औलिया हैं, अल्लाह के नबी अपने मज़ारों के अंदर जिंदा हैं, और जो अपने उम्मतियों की फरियाद को पहुंचते हैं, उनको दीदार करवाने के सारा कुछ अल्लाह की अता से है, उसके अता के बगैर कुछ नहीं। ये अल्लाह की अता ही है कि वो सारा कुछ कर लेते हैं। बाबा गुलाम फरीद बटालवी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग हैं, माजी करीब के बुजुर्ग हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। इनके दिल में एक ख्वाहिश थी। क्या ख्वाहिश थी? कि किसी तरह मैं अल्लाह पाक को पूरा हासिल कर लूँ। क्या कर लूँ? अल्लाह को पूरा हासिल कर लूँ, अल्लाह के करीब हो जाऊँ, उसका अच्छा बंदा बन जाऊँ, अपने रब को राजी कर लूँ। ये हज़रत बाबा गुलाम फरीद बटालवी जो थे, इनका ये नज़रिया था, वो चाहते थे, जो लगन थी कि मैं किसी तरह अल्लाह को पूरा हासिल कर लूँ और अपने बातिन की सफाई कर लूँ, और जो मेरा दिल है उसके दरवाजे टूट जाए, मेरा बातिन साफ हो जाए। यही ख्वाहिश के लिए वो इबादतें करते रहे, रियासतें करते रहे, बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर होते रहे, मगर जो मकसूद था वो हासिल ना हुआ। क्या मकसूद था जी? अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, अल्लाह की बड़ी बातें की, बड़ी रियासतें की, और बुजुर्गों की खिदमतों में हाजिर भी होते रहे, पर जिस चीज़ की तलब थी वो मिली नहीं। जब वो मायूस हो गए, मायूस होकर खुदकुशी करने का ज़हन बना लिया, खुदकुशी करने का ज़हन बनाया और जहर भी खरीद लिया। तो क्या हुआ? अल्लाह पाक की रहमत जो है वो उन पर हुई, अल्लाह ने उन पर अपना करम किया, वो सोए तो उनकी किस्मत जाग उठी और दाता हुज़ूर खान के तशरीफ़ ले गए। ये है अल्लाह के औलिया जो अपने चाहने वालों को दीदार भी करा दिया करते हैं। सोए तो दाता हुज़ूर खान ने तशरीफ़ ले आए, इसलिए आए उनकी बिगड़ी बनाने के लिए वहाँ पे आए। और जब दाता हुज़ूर तशरीफ़ लेकर आए तो दाता के साथ एक और बुजुर्ग भी थे। वो बुजुर्ग जो थे, दाता हुज़ूर रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि ये बुजुर्ग जो है वो तुम्हारा मसला हल कर देंगे। अब वो बंदा, वो बुजुर्ग उठे सोकर, तो बड़े खुश थे और
करने का जो ज़हन था उसे भी खत्म कर दिया, बड़े खुश। और वो बुजुर्गों को बोलने लगे कि वो बुजुर्ग कौन थे जो भी खाते हैं। इसी तरह ना ये तस्करा जो था बुजुर्ग अपने दोस्त के साथ कर रहे थे, तो उस दोस्त ने कहा कि चलो हम भी मेरे शाह साहब की बातों में हाजिर होते हैं। तो वो बुजुर्ग कहने लगे मुझे और क्या चाहिए, चलो चलते हैं। बुजुर्ग चले तो कहते हैं कि जब मैं उधर पहुंचा तो जब मैंने पीर मेरे शाह साहब को देखा तो मैंने उस वक्त कहा कि वल्लाह ये वही बुजुर्ग है जो दाता हुजूर के साथ मेरे ख्वाब में तशरीफ लेकर अल्लाह। आप मुहताजों के वाली, दर्दमंदों की दुआ, बेकसों के आप वारिस है वली शाने खुदा, मुश्किलें हल होती हैं दरबारे आने से सदा, जारी दरिया है सखावत का तेरी शहंशाह, गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिला वाला। इसी तरह आयत का जो दूसरा हिस्सा है, फरमाया फल मुदब्बिरात अमरा, फिर कायनात का निज़ाम चलाने वालों की कसम। इधर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात का निज़ाम चलाने वालों की कसम खाई। इसके तहत गुलाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि बाज़ दफ़ा औलिया कलाम की बात उन्हें जो है ना खाल में तशरीफ़ लाकर यूँ ही अपनी कहानी की वजह से हमारी मुश्किलात को दूर कर देती है। इस तरह के भी हमने वाक़या सुना। तो रूहानी तौर पर बुजुर्गान दीन ख्वाब में आकर मुश्किल को दूर कर देते हैं। दाता हुजूर भी अपने चाहने वालों की ऐसी ही इमदाद फरमाया करते थे। हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियाली रहमतुल्लाह अलैह, उनके ऐसे पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ हस्ती हैं। एक मतलब आप दाता हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में तो मस्जिद बनी हुई है और वो तशरीफ फरमा थे और साथ आपके मुरीदीन और मुहिब्बीन भी थे, वो तो बैठे हुए थे। तो वहाँ एक गैर मुस्लिम आ गया। जब वो गैर मुस्लिम आया तो जो चाहने वाले थे उन्होंने कहा कि ये जो गैर मुस्लिम है ना, ये एक आलिम दीन है, यानी गैर मुस्लिमों का आलिम है, और ये जो दीनदार लोग हैं इनसे सवाल करता है, सवाल करके इस तरह का सवाल करते हैं कि उनको जवाब ही नहीं आता। तो कमरुद्दीन सियाली जो थे असल के अंदर वो जो बंदा था गैर मुस्लिम, वो कमरुद्दीन सियाली रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करने आया था, उनकी आजमाइश करने आया था कि मैं इनसे भी सवाल करूँगा। तो उस गैर मुस्लिम ने कमरुद्दीन सियाली रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया। क्या सवाल किया? वो कहने लगा कि आप मुसलमान लोग हैं, आप इन मस्जिदों की दीवारों पर एक शेर लिखा करते हैं। क्या लिखते हैं जी? एक शेर लिखते हैं। वो शेर क्या है? चरागो मस्जिदों मेहराबो मिंबर अबू बकर उमर उस्मान व हैदर। ये शेर लिखते हैं आप अपनी मस्जिद की दीवारों में, यानी अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, इस्लाम के चारों अव्वलीन खलीफा चराग की तरह रोशनी बांटने वाले हैं, मस्जिद की तरह इज्जत और शान वाले और मेहराब और मिंबर के हकीकी वारिस हैं। इस शेर का तर्जुमा ये है। मैं किसी ने पूछा कि आप लोग मस्जिद की दीवारों पर ये शेर क्यों लिखते हैं? तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियाली ने फरमाया कि इसलिए लिखते हैं ताकि जब भी कोई शख्स मस्जिद में आए ना, आकर हमारे मस्जिद को देखे तो उसे पता चल जाए कि ये किसी आम की मस्जिद नहीं, आम लोगों की मस्जिद नहीं, बल्कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम के चाहने वाले भी हैं, हुजूर के अहले बैत के चाहने वाले भी हैं और हुजूर के सहाब को मानने वाले भी हैं। इसलिए हम ये शेर लिखा करते हैं। जब ये जवाब सुना मैं मुस्लिम ने कमरुद्दीन सियाली रहमतुल्लाह अलैह, तो वो कहने लगा आप लोग तो मुसलमान हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी ही मानते हैं। आपको ये जो कह रहे हैं आपको चाहिए कि सिर्फ
یہ الفاظ جو ہیں اس طرح کے کہ آپ حضور علیہ السلام کے لیے کہیں، نہ کہ حضور کے صحابہ کے لیے کہیں، یا آپ کو چاہیے کہ جو روشنی بانٹنے والے چراغ مسجد کی شان و شوکت، ممبر کی شان و شوکت، یہ اس طرح کے الفاظ بس حضور علیہ السلام کے لیے کہیں؟ اگر آپ لوگ کے شان حضور علیہ السلام کے بجائے کسی اور کے لیے مانتے ہیں، لہٰذا تم لوگ کے شان صحابہ کرام کے لیے مان کر حضور علیہ السلام کی شان میں کمی کرتے ہو۔ یہ غیر مسلم نے خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ یہ جو چیزیں بیان کرتی ہو صحابہ کے لیے، تو اس طرح ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی شان میں کمی کرتے ہو۔ حالانکہ تمہارے نبی ہیں۔ جب یہ غیر مسلم نے کہا تو خواجہ قمر الدین سیالی اس اعتراض کے کئی جوابات دینے کے بعد سوچنے لگے کہ میں اس کو کس طرح مطمئن کروں، کیونکہ وہاں پر لوگوں کا جمع کثیر تھا، آپ کے مریدین محبین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر اس بندے کو جو ہے وہ اس کا جواب نہ دیا جاتا تو لوگوں کے اندر کیا تاثر جاتا، لوگوں کے پاس اس کا شکار ہو جاتے۔ تو خواجہ غلام فرید خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑی سوچ رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ داتا سعودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے آپ کے روزہ کو منہ سے ایک نور کی شعاع بلند ہوئی۔ کیا بلند ہوا؟ داتا کے مزار سے ایک نور کی شعاع بلند ہوئی۔ اور خواجہ غلام سیالی صاحب دعائیں کہتے ہیں کہ یہ جو نور کی شعاع تھی یہ میرے سینے میں آئی۔ جب یہ نور کی شعاع میرے سینے کے اندر آئی تو اسی وقت جواب میرے جیب کے اندر آ گیا۔ یہ برکت تھی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب وہ نور کی شعاع میرے سینے میں آئی تو میرے ذہن میں ایک جواب آیا۔ تو میں نے اس غیر سے کہا کہ شخص سن، یہ جو شعر ہم پڑھتے ہیں کہ چراغ و مسجد و محراب و ممبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، اس کا حقیقی مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان والے نبی ہیں کہ آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے کسی کو چراغ کی طرح روشنی دینے والا بنا دیا، کسی کو مسجد کی طرح شان و عزت عطا فرمائی، کسی کو محراب و منبر کا مالک بنا کر قیامت تک کے لیے امام پیشوا مقتدا بنا دیا۔ فرمانے لگے لہذا اس شعر کے اندر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المقتدا شیر خدا کی تو شان ہے ہی ہے، اس کے اندر چاروں خلفاء کی شان کو بیان تو کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی بیان ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ کیونکہ یہ چاروں خلفاء حضور سے محبت کرنے والے تھے، حضور کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ تو جب یہ جواب دیا تو پھر وہ غیر مسلم جو ہے اس نے کہا کہ آج تک میرے سوال کا کبھی کسی نے جواب نہیں دیا، آپ پہلے ہیں جنہوں نے میرے سوال کا جواب دیا۔ اللہ یہ کلام انہوں نے فرمایا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں یہ اپنے مزاروں کے اندر بھی رہ کر اپنے چاہنے والوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ اپنے مزاروں کے اندر بھی زندہ ہے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اولیاء کرام صحابہ کرام سے کس طرح محبت ہے۔ جب یہ جواب دیا دیکھیے کہ اولیاء کرام کو صحابہ سے کس طرح محبت تھی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ظاہری زندگی کے اندر بھی اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیان کرتے رہے، بانٹتے رہے، اور جب دنیا سے چلے بھی گئے تو مزار کے اندر رہ کر بھی صحابہ کرام کی جو محبت ہے اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ داتا رحمۃ اللہ تعالی کی یہ ہدایتیں نوازشیں آج بھی ان کے چاہنے والوں پر ہوتی ہیں۔ داتا سور کا فیضان آج بھی جاری ہے، عام ہے فیضان داتا رحمۃ اللہ تعالی کا۔
نہیں ہے. بس وہ ساتھ دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ کو داتا کہنا درست نہیں ہے. مدد کرنے والا تو اللہ ہے. تو آپ کسی بندے کو داتا نہیں کہہ سکتے. تو اس کے متعلق بھی ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ داتا کہنا درست ہے. کیا ہے جی؟ داتا کہنا درست ہے، کیونکہ یہ چیز قرآن کریم سے ثابت ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو والدہ حضرت مریم ہے، قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر ہے. حضرت مریم تنہائی میں تشریف فرما تھی، وہاں ایک نورانی شکل والا نوجوان دیکھا. آپ بہت باحیا تھا. اپنے کمرے میں یوں نوجوان کو دیکھ کر کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. وہ نوجوان کو انسان نہیں تھا بلکہ انسانی شکل میں ابراہیم امین علیہ السلام تھے. انہوں نے کہا، بی بی مریم سے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. یہ کون کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں داتا میرا دوست نہیں، عطا کرنے والا اللہ ہے. تو ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم فرما رہے ہیں کہ مجھے میں اللہ کے بیٹا بھیجا ہوا ہوں اور میں کس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. عطا تو اللہ کرتا ہے، تو ابراہیم کہہ رہے ہیں تاکہ میں تمہیں بیٹا عطا کروں. یعنی انہوں نے کہا کیا مریم آپ کو بڑھانے نہیں، میں اللہ کا بیٹا ہوا فرشتہ ہوں، آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں. یہ صاف لفظ داتا جو ہے ادھر واضح ہو گیا. بیٹا کس نے دی؟ اللہ کی عطا سے دینے آئے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تو بندہ خود دے سکتے اپنی عطا سے، کوئی بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی عطا سے دے گا جب بھی. اس لیے یہ لفظ جو کہنا ہے کہ درست ہے. داتا جو ہم خدا کرنے کو بلند رتبہ ہستی ہیں. اللہ پاک کے فضل سے آپ کو دربار نشان پر موقعوں کی جوڑیاں بھری جاتی ہیں. بندہ ادھر جائے نا تو جانے سے پہلے دین کے اندر ایک مرتبہ نیت کر لے. جس چیز کی نیت کرے گا داتا کے در پہ جا کر وہ چیز مل جائے. داتا اپنے بندوں کو نواز دے. ایک بات میں دوست کرنا چاہتا تھا کہ کیونکہ کرامات یقیناً حق ہیں، جتنی کرامات ہیں اور یہ بھی حق ہیں، اور اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں کہ ان کی مدد بھی کیا کرتے ہیں، مشکلیں بھی حل کیا کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. البتہ ہمیں ان کی تعلیمات پر بھی بچہ دینا چاہیے کر کے دنیاوی مشکلوں کو بھی حل کرتے ہیں. اس طرح ہمیں جو ان کی تعلیمات ان پر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے. آئیے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک فرمان سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں گے. کرتے ہیں کہ نیت داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب حق، اے حق کو طلب کرنے والے، اے حق کی تلاش کرنے والے، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ عمل کے لیے جس قدر علم کی ضرورت ہے، عمل کے لیے گناہوں پر غور کیجیے گا. عمل کے لیے جس قدر علم کی ضرورت ہے اتنا علم سیکھنا فرض اور لازم ہے. کیا ہے جی؟ فرض ہے اور لازم ہے. مزید فرماتے ہیں یوں سمجھ لو، مثال دیتے ہیں داتا صاحب، کہتے ہیں یوں سمجھ لو کہ اس طرح بندے نے نماز پڑھنی ہے. بندہ جب وہ طہارت نہیں کرے گا، وضو نہیں کرے گا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اگر بندے کو وضو کا طریقے نہیں پتا ہوگا تو نماز کیسے پڑھے گا، وضو کیسے کرے گا؟ اسی طرح جس پانی سے وضو کرنے آئے گا اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، تو وہ بندہ پانی کے اندر فرق کس طرح کر پائے گا جب پاک پانی سے وضو ہوگا ہی نہیں. اس لیے داتا صاحب نے فرمایا کہ اے بندے اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جتنا تیرا عمل ہے وہ عمل کر رہا ہے اس کے مطابق تیرا عمل اتنا سیکھنا ضروری ہے تاکہ تجھے ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے. تو نیت کیجیے کہ انشاءاللہ
ہم دین کو سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی، پھیلائیں گے بھی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قرآن میں فرمان ہے خیر من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، تبلیغ کرے، دین کی دین کو پھیلائے، حضور بھی دنیا کے اندر اس لیے تشریف لے کر آئے کہ اللہ کے دین کا جو حکم ہے اس کو لوگوں تک پہنچا سکیں، دین کو مکمل کر دے۔ اللہ نے بھی فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ پر آپ دین کو مکمل کر دیا۔ حضور تو آئے دنیا میں اس لیے، اگر اللہ اپنے نبیوں کو دنیا میں نہ بھیجتا تو لوگوں کا یہ گلہ رہ جانا تھا کہ اللہ تم نے ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجے نہیں جو ہمیں بتائے، اس لیے یہ گلہ دور کرنے کے لیے کہ لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، نبیوں کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، علماء اس دور کے اندر ہیں، اس لیے دین کو سیکھنے کے لیے، اس لیے کوشش کیجیے جتنا ہو سکے، جو قرآن کی طرح قرآن پڑھے، جو نماز کو نہیں جانتا سیکھے اس کو، جو بزرگ سب کو نہیں جانتا وہ سیکھے، یہ ضروری مسائل ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا دعا ہے جو کچھ بیان کیا عطا فرمائے، آمین و ما علینا